ہم نے بے حد تنگ کر رکھا تھا جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے گارڈ بٹالینس تھی یا جو ہمارے ایڈمنسٹریشن تھی انڈینز، ان کی جو کوشش تھی بھارتیوں کی ہمارے ذہنی طور پر ہمیں جو تبدیل کرنا ہمارا ذہن اس میں جاری رکھا انہوں نے۔ جب حادثہ ہو گیا، یہ پکڑے گئے ہم دوبارہ، تو پھر کیمپ اتھارٹیز نے لمبی بیرکس تھی وہاں پہ ہمیں شفٹ کر دیا۔ ایک دن سردیوں میں صبح تقریباً 3 یا 4 بجے ہوں گے، اور جیسے ہی لائٹ گئی تو لوگ تیار تھے، اپنے مختلف جگہوں سے انہوں نے جو فینس تھی دوسرے کیمپ کے ساتھ وہ کراس کیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ٹائمنگز اپنے صحیح طریقے سے منتخب نہیں کیے۔ انڈین جو گارڈ بٹالینس تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ جب حادثہ ہو گیا، یہ پکڑے گئے ہم دوبارہ، تو پھر کیمپ اتھارٹیز نے ایک کام کیا، ہمیں ان بیرکوں سے، ان جگہ سے نکال کے جہاں پہ 2 یا 3 افسر ایک کمرے میں تھے، انہوں نے ہمیں باقاعدہ جس طریقے سے لمبی بیرکس تھی وہاں پہ ہمیں شفٹ کر دیا۔ جو ہمارے 7 افسر کیمپ تھا ان کو بھی اور ہمیں بھی، اور یہ جو تھے یہ 2 کیمپس خالی کر دیے گئے، اور ہم پھر ان بیرکوں میں چلے گئے جہاں پہ ایک کمرے میں 10، 15 یا 20 لوگ رہتے تھے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس دوران چونکہ ہم، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری پوری کوشش تھی اور ہم نے بے حد تنگ کر رکھا تھا جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے گارڈ بٹالینس تھی یا جو ہمارے ایڈمنسٹریشن تھی انڈینز، تو ان کو کسی نے رائے دی کہ یہ جو نوجوان افسر ہیں ان کے ساتھ سینئر افسر کو بھی لا کے ڈال دیا جائے تو شاید کچھ تھوڑا سٹیبل ہو جائیں یہ لوگ۔ انہوں نے اس دوران جو ہمارے سینئر افسرز تھے لیفٹنٹ کرنل لیول تک ان کو بھی لے کے آ گئے ہمارے ساتھ، کہ ہمیں ڈال دیا انہوں نے۔ زندگی نے ایک نئی ڈگر پکڑ لی۔ اب ہمیں چونکہ بیرکس میں تھے، اور بیرک ایسی تھیں جن کے ارد گرد بڑی دور دور تک ٹنل کھودنے کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جہاں بھی کرتے پکڑے جاتے ہم لوگ۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا روٹین بنایا اور ذہن میں رکھا ہم نے کہ بھی بھاگنا ہم نے ہے۔ روٹین میں کسی نے کارڈز کہیں سے لے لیے، تاشیں شروع ہو گئی، کسی نے اسکیبل بنائے، ہمارے ایک دوست نے اپنی بالٹی کاٹ کے اسکیبل بنا دی، وہ شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے جو ہمارے بیرکیں تھیں ان کے دروازے توڑ کے کرکٹ کا سسٹم بنایا، وہ سے کھیلنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ایک دوست تھے، حیات ہیں ابھی، وہ امریکہ میں ہیں، ظہیر باجوہ، ان کی والدہ نے انتہائی مہارت سے ایک جو ربڑ کا باسکٹ بال تھا وہ بسکٹ کے ڈبے میں بند کر کے ہمیں بھیجا۔ وہ اگلے دن ہم نے باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، تو وہاں پہ ہنگامہ مچ گیا وہاں پہ کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ بہرحال چلتا رہا۔ مختلف قسم کے آفسرز نے، کچھ نے قرآن کی تعلیم شروع کر دی گروہ کی صورت میں، گروپس کی صورت میں، کہیں جو ہمارے جو ایسٹ پاکستان میں جنگ کے حالات تھے لوگوں نے اپنے اس بارے میں پریزنٹیشن شروع کر دیں، اور کتابیں اس دوران ریڈ کراس کے تھرو ہم منگوا سکے تھے، کتابیں آ گئیں، کتابیں پڑھنا شروع کی، کچھ لوگوں نے اس طرف توجہ دی، کچھ نے لینگویجز سیکھنا شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ جو اسکیبل کھیلنے کے لیے ہمارے ایک دوست، انہوں نے پوری ڈکشنری یاد کر لی۔ اب ان سے جیتنا انتہائی مشکل تھا۔ اس دوران ان کی جو کوشش تھی بھارتیوں کی ہمارے ذہنی طور پر ہمیں جو تبدیل کرنا ہمارا ذہن اس میں جاری رکھا انہوں نے۔ ان کے ایک انٹیلیجنس کے سینئر آفسر تھے بریگیڈیئر، وہ بارہا میں آ کے لیکچر دیا کرتے تھے، خاص طور میں پہلے ہی بتایا میں نے آپ کو، اخباریں چھپتی تھیں جس میں ہمیں یہ تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی قوم ہیں، اور یہ جو بٹوارا ہوا ہے سب کانٹیننٹ کا، جس کو ہم پارٹیشن کہیں یا پاکستان کا معرض وجود میں آنا کہیں، وہ غلط تھا۔ لیکن انتہائی چالاکی سے وہ یہ تھیم اس پہ ہم وہ چلتے رہے۔ ہمارے اس دن پتہ چلا جی کہ ایک مسلمان ہیں سیکٹری لیول کے، وہ آئیں گے اور ہم سے بات چیت کریں گے۔ جب زیادہ پتہ چلا تو کوئی یونس خان صاحب تھے، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جو ولی خان مرحوم کے کوئی بھانجے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں۔ وہ آئے، ہم سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ابھی انہوں نے منہ سے ایک لفظ نکالا ہی تھا کہ ہمارے جو سینئر آفسر میں سے کرنل جوہری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے کیمپ کمانڈنٹ تھے، وہ بڑے سمجھدار اور بڑے میچور سینئر آفسر تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، میں خود ان سے بات کروں گا۔ تو جیسے یونس خان صاحب نے بات کرنی شروع کی تو کرنل جوہری اس کو انہوں نے کہا جی قبل اس کے کہ آپ ہم سے بات کریں، اب یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک یہاں پہ لوگوں کو اپنے دین کی پریکٹس کی اجازت ہے اور کیسے ہے۔ تو وہ اس پہ جز بجز ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ تو بات کرنے آئے ہی نہیں، میں تو انسانیت کے ناطے بات کرنے۔ انہوں نے کہا جی انسانی ناطے بات کرنی ہے تو پھر یہ بارڈرز ہٹائیے، اور جو آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے پہلے اس کی آپ سب معافی مانگیے، تبھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال بڑی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی اس کو بو کر کے ہم نے اس کے پیچھے نعرہ بازی کی، وہ بھاگ گیا وہاں سے بھی۔ پھر ان کے جو
ایک بڑے سینئر آرمی آفیسرز تھے لیفٹیننٹ جنرل، وہ آئے ایک دن، انہوں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بھی یہ شروع ہوا، تو وہ یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی، اور جو ایک جذبہ تھا پاکستانیت کا وہ ہمیشہ غالب رہا۔ لیکن اسکیپ کے ذہن میں ہمارے تھا کہ ہم نے نکلنا ہے یہاں سے۔ سردیاں آ گئیں، تو سردیوں میں جس طرح آج کل آپ فوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی، وہاں پر بھی فوگ کا ڈیرا ہو جاتا تھا۔ تو بڑے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی یہ لائٹ جاتی ہے، صبح فجر کی اذان سے پہلے لائٹ جایا کرتی تھی وہاں پہ، اور فوگ بھی تھی بہت زیادہ اس وقت، تو ہم چونکہ جو کیمپ جہاں سے ہم نکل کے آئے تھے وہ خالی تھے، ساتھ ہی تھے، کہ ہم سٹیج 1 پہ اس کیمپ سے اپنے نکلیں گے اور چھانگیں لگا کر ہم ساتھ والے کیمپ میں چلے جائیں گے اور وہاں چھپ جائیں گے جا کر، اور وہاں سے پھر چونکہ وہاں پر گارڈ کا اتنا زیادہ بندوبست نہیں تھا، وہاں سے پھر اکا دکا کر کے ہم نکلیں گے وہاں سے۔ یہاں پر بھی ایک ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ٹائمنگز اپنے صحیح طریقے سے منتخب نہیں کیے، یا اس کے بارے میں زیادہ منصوبہ بندی نہیں کی۔ میں بتایا نا کہ چونکہ فرسٹریشن کا ایک لیول ہے، وہ اس طرح آگے ہوئے تھے کہ بھئی کچھ کرنا ہے ہم نے۔ 8 یا 10 دوستوں کا یہ منصوبہ تھا۔ لو میں ہولڈ ایک دن سردیوں میں صبح تقریباً خلق 3 یا 4 بجے ہوں گے، فوگ نے ڈیرا ڈال دیا، اور جیسے ہی لائٹ گئی تو لوگ تیار تھے، اور اپنے مختلف جگہوں سے انہوں نے جو فینس تھی دوسرے کیمپ کے ساتھ وہ کراس کیا، کچھ اگلے کیمپ میں پہنچ گئے، اور کچھ ابھی فینس کراس کر رہے تھے کہ ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہمارا، تو انڈین جو گارڈ بٹالینس تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے ایک بہت ہی بہادر، بہت ہی ہرد عزیز، بہت ہی خوبصورت جوان آفیسر کیپٹن نیازی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ شدید زخمی ہوئے، 2 اور افسر ہمارے زخمی ہوئے۔ بہرحال یہ جب فائرنگ شروع ہو گئی تو پھر نکلنا ہمارا محال تھا، تو اس میں دوسرے جو چند ایک دوست تھے ہم نے واپس اپنے کیمپ میں جم لگا کے اس طرف آ گئے، کیونکہ ان کی توجہ ساری اس طرف تھی جہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی۔ تو شکر ہے کہ ہمارے باقی لوگ بچ گئے، لیکن نیازی شہید، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے وہاں پہ پایا۔ 2 ہمارے افسر اور زخمی ہوئے، بہرحال ان کو لے کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ اب ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا کہ کسی طریقے سے پتہ کر سکتے کتنے لوگ تھے اور کون کون تھے وہ۔ بہرحال یہ ایک اور اٹیمپٹ تھی جو ہماری ناکام ہوئی، اس میں ہماری شہادت بھی ہوئی۔ اور کیپٹن نیازی کے بارے میں صرف چند ایک لمحات الفاظ اور بھی کہنا چاہوں گا۔ وہ والی بال بڑے خوبصورت کھیلتے تھے۔ وہ اس پاکستان میں زخمی ہوئے تھے، ان کی ایک ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی ٹیڑھی بھی تھیں اس سے، لیکن بڑے ہر دل سے ہمیشہ مسکراتے رہنا۔ 8 بلوچستان کا تعلق تھا۔ یہ پلٹن ویسے بھی بڑی مشہور ہے، بڑے بہادر پلٹن ہے، اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، 65 میں بھی، 71 میں بھی ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اور کبھی ان کے چہرے پر میں نے یہ 1.5 سال جو ہم اکٹھے رہے جب تک وہ شہید نہیں ہوئے، کبھی ان کے چہرے پر ملال نہیں دیکھا، افسوس نہیں دیکھا۔ ہمیشہ وہ ہم سے سینئر تھے، جو ہم جتنے جونیئرس تھے ہم سب کا وہ ڈھارس بھی بندھاتے، ہم ساتھ ہمت بھی کرتے ہمارے ساتھ ہر طریقے سے، تاکہ مورائل ہمارا ڈاؤن نہ ہو اور جذبہ ہمارا رہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اس جذبے کا قیمت ادا کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔